نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان تصور حسین جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں فن خطابت کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت، عالمی شہرت یافتہ، بین الاقوامی، حضرت علامہ قاری محمد عادل حسین رضوی صاحب۔ ہم آپ کو تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر سید صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ نور الحسن شاہ صاحب۔ ہم آپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا اور اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی ناظرین، تو آج کی اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب رحمان رحیم کی رحمت سے اور آیات قرآنی سے ہوا چاہتا ہے، تو میں التماس گزار ہوں فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر سید نور الحسن شاہ صاحب سے ان الفاظوں کے ساتھ: یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر ایک قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ جی ناظرین و سامعین، آج کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب رحمان کی رحمت سے اور آیات قرآنی سے ہو چکا ہے، تو ہم بڑھتے ہیں آج کے ہمارے مہمان، آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ، قابل عزت قابل احترام اور نعت کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت برادر مکرم جناب حسن مشتاق مدنی صاحب۔ آپ سے التماس گزار ہیں کہ آپ آج کی اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے اندر مدح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مولا علی کی شہادت کا دینہ و سوالے سے
منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ ہے مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ شعر قابل جامی صاحب عادل حسین صاحب آپ کی نظر میں شعر کر رہا ہوں، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہے، دیکھو معاملہ یہ ہے، ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہیں حسین اور نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہیں حسین اور نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت مقطع لکھا، سماعت فرمائیے، تو کیا ہے اور کیا تیرے علم
سارا علی کا ہے تجھ پہ نصیر، یہ سارا علی کا ہے۔ جی ناظرین، تو ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ قبلہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے؟ وما ہوا علی الغیب بدانین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات، سب سے پہلے تو جناب تصور حسین جامی صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آج کے اس پروقار اور پرنور مجلس میں مدعو کیا اور کچھ عرض گزاری کا شرف بخشا۔ آج چونکہ آپ نے علم غیب کے حوالے سے سوال کیا ہے، جامی صاحب آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے۔ وہ منیر نیازی صاحب نے کہا تھا نا کہ خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ تو آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے آپ کا، کیونکہ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے؟ تو قبلہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب جانتا ہو۔ نبی کا لفظی معنی ہی، کیونکہ یہ دو طرح سے ہوگا، یا تو یہ اس میں فاعل ہوگا لفظ نبی، یا اس میں مفعول ہوگا۔ دونوں صورتوں میں اس کا معنی یہی بنتا ہے نبی کا کہ غیب بتانے والا یا غیب بتایا ہوا، یعنی لفظ نبی کا خود معنی بتا رہا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ شفا شریف میں علامہ یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 162 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ النبوۃ ہی اطلاع علی الغیب، کہ نبوت کا مطلب ہی غیب کی اطلاع دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبوت کا مطلب ہی غیب بتانے والا ہے۔ ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب و شہادہ، حسن صاحب ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ عالم الغیب و شہادہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ذاتی علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اپنے دیگر انبیاء کو جتنا چاہا ہے علم غیب عطا فرمایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور اس پر اہل سنت و جماعت کا دعویٰ ہے۔
اور اہل سنت و جماعت کا دعویٰ بے دلیل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ گامے شاہ والوں کا دعویٰ نہیں، یہ بریلی والوں کا دعویٰ ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ مجھ جیسے طالب علم اور مجھ جیسے نکمے بندے کے پاس بھی اس موضوع پر، اس دعوے پر تقریباً 11 قرآنی آیات لکھی موجود ہے، اور لاتعداد احادیث مبارکہ میرے پاس موجود ہیں لکھی ہیں، جن میں سے قلت وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں چند ایک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 30واں پارہ ہے، حکم ہوا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اور تمام مفسرین، مترجمین، وہ چاہے اہل سنت و جماعت کے ہوں، غیر مقلدین کے ہوں، وہ چاہے تھانوی حضرات کے ہوں، دیوبندی حضرات کے ہوں، سب کا ترجمہ یہی بتاتا ہے کہ اس سے مراد حضور کی ذات ہے، کہ سرکار ان میں غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ پچھلے دنوں ایک ٹرانسمیشن تھی، تو ایک اینکر صاحب مجھے کہنے لگے کہ رضوی صاحب یہاں سے، کیونکہ لفظ ہے وہ ہوا، وما ہوا، تو ہوا سے مراد تو اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو اس کا پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا جناب، اگر آپ یہ کہیں نا کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو میں پھر بھی ثابت کروں گا کہ اس سے مراد حضور کا علم غیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں کہ جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو اللہ نے کس کو بتایا ہے؟ بے شک۔ جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو بہت بتایا ہوگا، جتنا چاہا ہوگا بتایا ہوگا، جس قدر چاہا ہوگا بتایا ہوگا، جس گھڑی چاہا ہوگا بتایا ہوگا، جس لمحہ چاہا ہوگا بتایا ہوگا، جس آن چاہا ہوگا بتایا ہوگا، جب چاہا ہوگا بتایا ہوگا، جس وقت چاہا ہوگا بتایا ہوگا، اور جب بخیل نہیں تو بہت بتایا ہوگا، اور سب سے زیادہ کس کو بتایا ہوگا؟ سب سے زیادہ جس کو چاہا ہوگا، اور سب سے زیادہ کس کو چاہا ہوگا؟ سب سے پہلے جس کو بنایا ہوگا۔ سبحان اللہ، واجب۔ یعنی اس سے مراد بھی حضور کا ہی علم غیب ہے، کہ اللہ جب بتانے میں بخیل نہیں تو کس کو بتا رہا ہے؟ اپنے محبوب کو۔ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی خبر نہیں تھی، ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ ہمیں سرکار نے بتایا کہ اللہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، امام اہل السنہ، مجدد میعات سابقہ و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، الشاہ امام احمد رضا تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور میں برملا یہ کہا کرتا ہوں، پچھلے دنوں ایک جگہ ٹی وی چینل پر میں نے یہ جملہ کہا تو وہ جو اس کا ہوتا ہے پروڈیوسر، اس نے یہ جملہ کاٹ دیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب یہاں یہ نہیں کٹ سکتا، کیونکہ یہاں عقیدے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں رضوی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ احمد رضا اعلیٰ حضرت کو ماننے کے لیے انسان کی سوچ بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، فہم بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کو ماننے کے لیے بندے کا ادراک بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کو ماننے کے لیے انسان کا مرشد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کو ماننے کے لیے انسان کا راہبر بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کو ماننے کے لیے انسان کا استاذ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کو ماننے کے لیے انسان کا پیر بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، بلکہ میں برملا کہہ دیتا ہوں کہ حسب بھی اعلیٰ ہو، نسب بھی اعلیٰ ہو،
سبحان اللہ. ماں بھی اعلیٰ ہو باپ بھی اعلیٰ ہو تب جا کے سمجھ آتی ہے اعلیٰ حضرت کے سستی کا نام ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آوارہ ماؤں کے بچوں کو اعلیٰ حضرت سمجھ نہیں آتے بے شک. کیونکہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے جی. کہ ادب کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اللہ کے عالم ہے. جی. ہمیں اللہ کا نہیں تھا پتہ، اللہ کے عالم ہے حضور. اس وجہ سے بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنی ہو سکے، کیونکہ اعلیٰ حضرت آسانی سے سمجھ بھی نہیں نہ آتے. جی جی بے شک. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ کے عالم ہے. جی. یہی وجہ ہے کہ حضور کا علم لامحدود ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب لامحدود، آپ تو اہل علم ہیں، آپ تو جلدی سمجھ جائیں گے، لیکن شاید ہمارے سامعین اس بات کو جلدی پک نہ کر سکیں. لامحدود کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور کے علم کی حد کوئی نہیں. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. لامحدود یعنی ایک علم ہے نباتات کا، جی. ایک علم ہے شجرات کا، ایک علم ہے حجرات کا، جی. ایک علم ہے پانی کا، ایک علم ہے سمندروں کا، ایک علم ہے پہاڑوں کا، ایک علم ہے ستاروں کا. اب جو نباتات کا علم رکھتا ہے جی. تو نباتات کے عالم کا علم محدود ہے، اس کی ایک حد ہے، ایک باؤنڈری میں ہے. کیوں؟ کہ جس چیز کا وہ علم رکھ رہا ہے نا جی. وہ چیز محدود ہے، یعنی نباتات محدود ہیں. واہ. جو عالم ہے شجرات کا جی. تو شجرات محدود، بے شک. شجرات کے عالم کا علم بھی محدود. محدود. جو عالم ہے حجرات کا، جی. حجرات محدود، حجرات کے عالم کا علم بھی محدود. جی. جو عالم ہے ستاروں کا، ستارے بھی محدود، تو ستاروں کے عالم کا علم بھی محدود. بے شک. جو عالم ہے پانی کا، سمندروں کا، تو سمندر بھی محدود، جی. سمندروں کے عالم کا علم بھی محدود. لیکن جو عالم ہے اللہ کا، جی. اللہ بھی لامحدود ہے، اللہ کے عالم کا علم بھی لامحدود. لامحدود. بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. قبلہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ حضور یہ علوم غیبیہ کب سے جانتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا طالب علم یہ باؤنڈری نہیں بنا سکتا کہ کب سے کب تک، سبحان اللہ. کہاں سے کہاں تک، کیونکہ کسے معلوم کہ جلوہ جانا واہ. کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتی ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کلی طور پر تو کوئی بتا نہیں سکتا. جی. البتہ احادیث میں اس کے کچھ اشارے ملتے ہیں. جی. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین. جی. I was prophet when Adam was between water and Sulaim. واہ. کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، اور نبی کا معنی میں بتا چکا ہوں جی جی. کہ غیب جاننے والا. میں اس وقت بھی یہ غیب کی خبریں جانتا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. کیا بات. اور کب تک کی آپ نے جو بات کی ہے نا، جی. اس کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے دیگر احادیث سے، تو اس کے آگے کی بات بھی ہے. جی. لیکن ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف کی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں بنا علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم فجر جی. فصعد علی المنبر جی. فخطبنا حتی حضرت الظہر فانزل فصلى ثم صعد علی المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر فانزل فصلى ثم صعد علی المنبر فخطبنا حتی غربت الشمس قالوا اخبرنا الى یوم القیامہ. صحابہ اکرام، the companions of Holy Prophet, peace be upon him, جی. said that one day in morning time
the Holy Prophet, peace be upon him, came to us and sat on the minbar and talked to us until the time of Zohar came. He come down on the minbar and offered the prayer. After that, he sat back on the minbar and talked to us until the time of Asr came. He come down on the minbar and offered the prayer. After that, he sat back on the minbar and talked to us until the sun sets. The companions of Holy Prophet, peace be upon him, he give us all the news about doomsday. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت تھا تو حضور آ گئے. سبحان اللہ. اب جامی صاحب یہ ایک علیحدہ ٹاپک شروع ہو جائے گا کہ حضور آ گئے. یہ میرا آپ سے وعدہ رہا کہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو اس ٹاپک پر بات ہوگی کہ حضور آ گئے. آج اس عقدے کو عقدہ ہی رہنے دیتے ہیں. اب ملیں گے تو شرط یہ ہوگی کہ دونوں گھڑیاں اتار پھینکیں گے. آج صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور گفتگو ختم. کہ صحابہ فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا تو حضور آ گئے. سرکار نے ہم سے گفتگو شروع کی, منبر پر تشریف فرما ہوئے اور گفتگو شروع کی, یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. آپ منبر سے تشریف فرما ہوئے, نماز پڑھائی, پھر منبر پر زندگی کا سب سے طویل ترین خطبہ امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ خطبہ ہے جو مسلم میں ذکر ہے. یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. آپ پھر منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے, پھر نماز پڑھائی, پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں اس دن امام الانبیاء علیہ السلام نے قیامت تک, قبلہ قیامت تک, یہ جملہ بڑا قابل غور ہے, قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سب کچھ ہمیں بتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ کل کا نہیں نبی کو پتا. صحابہ فرماتے ہیں قیامت تک جو ہونا تھا ہمیں بتا دیا. کیا بات. لوگ سوال پوچھتے ہیں حضور کے علم غیب کے بارے میں. اگر اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو علم غیب حضور کا ثابت ہے. اور اگر حضور نے صحابہ کو قیامت تک کا علم بتایا ہے, خبریں بتائی ہیں, تو یہاں سے صحابہ کا علم غیب ثابت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کو علم غیب تھا یا نہیں, اور میں کہتا ہوں جو نبی کی مجلس میں بیٹھ جائے اللہ اسے بھی علم غیب عطا فرما دے. بندوں نے سارے قرآن کا ترجمہ کیا ہے جامی صاحب, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا آج لوگوں نے. جس بندے نے پورے قرآن کا ترجمہ کر دیا, کیا اسے لفظ نبی کا ترجمہ نہیں تھا آتا؟ آتا تھا, جان بوجھ کے نہیں کیا. اور میں اکثر اپنے خطابات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو امتی اپنے نبی کا ترجمہ نہیں کر سکا, جو امتی اپنے نبی کا ترجمہ نہیں کر سکا وہ ترجمانی کیسے کرے گا؟ یہ تو اعلیٰ حضرت ہی پھر کریں گے. اس ایک لفظ نبی کی بات ختم ہو گئی. اس ایک لفظ نبی کے ترجمے پر پورا کلام لکھا اعلیٰ حضرت نے. فرماتے ہیں پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں کہ پر کو خبر نہ ہو, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اے شوق گر یہ سجدہ ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. یہ اعلیٰ حضرت ایک لفظ پر پورا کلام. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں جانتا ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جامع صاحب سمجھ قسمت والوں کو آتی ہے, لوگ غلط بھی سمجھ جاتے ہیں. جو دلو بہی کثیر و یہدی بہی کثیرہ. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آمین. جی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں کل پھر انشاءاللہ اسی وقت اسی جگہ پہ. اجازت دیجیے اپنے میزبان تصور حسین جامی کو. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.